مولایا صلی وسلم دائما۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں بہنوں۔ ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرتناک واقعہ۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ایک رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیار ہو سکی کر لی، اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک کی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندے منہ زمین پر پڑی ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چرپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چرپائی بھی اٹھ گئی، لیکن تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا، پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے، اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر دفن کر کے بند کر دیا اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرخانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دینا پڑا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو ہماری ہی نالائکی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلامک چینل اور اسلامی واقعات، اسلامک ہسٹری اپنے بچوں کو سنائیں، دکھائیں اور ان کو کچھ سیکھنے کا موقع دیں اور ان کو سکھائیں، اور جب ہم بڑے جو کریں گے وہی بچے بھی ہمیں دیکھ کر فالو کریں گے۔ اس لیے پلیز اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھائیں، اور جو یہ موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ اور ٹیب اور اس طرح کی جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو خود سے دیتے ہیں اور بچے ان پہ ویڈیوز اور گیمز اور اپنی اپنی ایکٹیویٹی میں لگے ہوتے ہیں، تو اسی کی جگہ پہ ہم اپنے بچوں کو اسلامک چینل دکھانے کی ترغیب دیں اور ان کو سمجھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی ان کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیکی کے عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر آئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت، ان کے ادب، ان کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی برکت والی عمر عطا کرے۔ ماں باپ کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوتا، ماں باپ جیسی کوئی بھی ہستی دنیا میں اور کسی رشتے میں نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔